بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1009 ہے اور آج سورہ ابراہیم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی رہے گی، آیت نمبر 13 اور 14۔ چلے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، لرسولہم اپنے رسولوں سے، کہ لنخرجنکم البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں، من ارضنا اپنی زمین سے، او یا لتعودن تم واپس آ جاؤ، فی ملتنا ہماری دین میں۔ فاوحا چنانچہ وحی کی، الیہم ان کی طرف، ربہم ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین یقیناً ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ اور یقیناً ہم ضرور آباد کریں گے تمہیں اس زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، ذَلِكَ لِمَن یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو خافا ڈر گیا، مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخافا اور ڈر گیا، وعید میری وعید سے۔ بس ترجمہ یوں ہے، اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تمہیں اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ دوسری بات، ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ تیسری بات، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ چوتھی بات، ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ پانچویں بات، یہ ہے اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ بزرگان محترم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ گزری ہوئی قوموں کے اس موقف کو بیان کر رہے ہیں جو نبیوں سے متعلق تھا، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوموں کی رہبری، خیر خواہی، نجات، کامیابی اور سلامتی کے لیے ان کے پاس آئے تھے، اور نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں کا رویہ انتہائی گھٹیا رہا۔ دشمنی، تعصب اور کمینہ پن کی انتہا یہ تھی کہ ان کافروں نے اپنے نبیوں سے یہ کہا کہ لنخرجنکم من ارضنا، ہم تم کو ہماری زمین سے نکال دیں گے، یعنی تم کو ہمارے شہروں میں رہنے نہیں دیں گے اور تم کو شہر بدل کر دیں گے۔ اگر تم کو ہمارے اس شہر میں رہنا ہی ہے تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ او لتعودن فی ملتنا، تو یا تو یہ کہ تمہارے سامنے ایک ہی صورت ہے کہ تم ہمارے دین میں واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ ہر زمانے میں قوموں نے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کی اور اس قسم کا ظلم کیا، اور نبیوں کے ساتھ سخت موقف اختیار کرنے میں اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا، اور اہل حق کی قلت اور ان کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ قرآن مجید نے یہ بات 1500 سال پہلے یہی بتلا دی، اور اسی طرح کا ظلم آج بھی کئی ایسے ملکوں میں جاری ہے جن کا علم ہم سب کو ہے۔ ہندوستان جہاں تقریباً 25 کروڑ مسلمان آباد ہیں، گزشتہ چند سالوں سے یہاں کی فرقہ پرست طاقتیں ان مسلمانوں سے بھی در پردہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال کر رہیں گے، جس کے لیے NRC یعنی حق شہریت قانون لاگو کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر اس ملک میں مسلمانوں کو رہنا ہے تو انہیں اس ملت کی طرف لوٹ جانا ہے، یعنی ان کے بقول یہاں کے مسلمانوں کو ہندو بن جانا ہے، جس کے لیے ایک سول کوڈ کا قانون نافذ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایسے آزمائشی دور میں
اس آیت کا یہ ٹکڑا مسلمانوں کو حوصلہ بخشتا ہے کہ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، بس ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ یہ جملہ اگرچہ کہ نبی اور رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا گیا ہے، مگر رب ذوالجلال کے قانون انصاف و احسان میں اس قدر وسعت ہے کہ جو کوئی قوم حق و ہدایت پر قائم رہے گی اور اس آزمائشی دور میں دین حق سے چمٹے رہے گی اور باطل کو ٹھکرا دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ضرور ہلاک و برباد کریں گے۔ ہاں، ظالموں کی ہلاکت کی مدت کا چونکہ ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے ظالموں کی ہلاکت کے آثار نمودار نہ ہونے پر مایوسی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے ان کشیدہ حالات میں مسلمانوں کو ڈر، خوف اور مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک آزمائشی دور ہے۔ ان باطل طاقتوں سے اس قدر مرعوب ہو جانا اور دل ہی دل میں یہ یقین پیدا کر لینا کہ اب تو ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل تاریک ہے، اندھیرا ہے، اور باطل قوت ہی کو اصل قوت تصور کر لینا یقیناً ہم مسلمانوں کی نادانی ہے۔ اور اس قسم کا یقین اور تصور ملت کے بقا کے لیے ایک سوال یا نشان کھڑا بن جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبیوں سے جو وعدہ ہے، اس وعدے پر غور کیا جائے تو مسلمانوں کو حوصلہ مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ۔ امت محمدیہ اس قسم کے وعدوں پر نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم زمین میں تم کو ٹھکانہ دیں گے ان کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف مسلمانوں کو رجوع ہونا چاہیے اور اسی پروردگار پر یقین رکھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال ہندوستان کے ان مسلمانوں کو بھی اس سرزمین میں آباد رکھیں گے۔ ہر زمانے میں کافروں کو اپنی قوت اور کثرت پر غرور آیا ہے اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی قلت کی وجہ سے انہیں اپنی کامیابی کا یقین پیدا ہوا، مگر یہ ایک دھوکہ ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فرقہ پرست طاقتوں ہی کی طاقت اصل طاقت ہے اور ہم ایسے وقت میں اپنی ربانی طاقت کو بھول جائیں تو یقیناً ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزری ہوئی ساری قوموں کو ان کے غرور کا مزاج چکھایا ہے اور باوجود قوت و طاقت اور کثرت کے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کے مقابل میں بظاہر کمزور اور قلیل جماعت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد و نصرت کی ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں یہ حقیقت بتلائی گئی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، بے شک اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 171 سے 173 تک، 171 سے 173 تک یہی حقیقت بتلائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن رسولوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں ان کی مدد و نصرت کرتے ہیں اور اللہ کا لشکر ہی آخرکار غالب آ کر رہتا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اور زمین میں ان کے آباد رکھنے کے لیے جو شرائط لگائے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ ایمان والوں کے دلوں میں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف چھایا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈرنے کی کیفیت دلوں میں غالب رہے۔ ظالموں کی ہلاکت اور مومنوں کی آباد کاری کے یہ وعدے اسی وقت ہیں جبکہ مسلمان اللہ سے ملاقات کا خوف دل میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں اور ان کاموں سے گریز کریں جن کاموں سے اللہ کو غصہ اور غضب آتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس آزمائشی دور کو سمجھیں اور اپنے آپ میں تبدیلی لے آئیں اور اپنے رب کی طرف رجوع ہوں اور اپنے اندر وہ ایمانی قوت و طاقت پیدا کریں کہ کافروں کی ہزاروں تدبیریں اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے اس پس منظر میں اور حالات میں ہم سب کو امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ رب ذوالجلال ہی کی طرف رجوع ہوتے ہوئے توکل والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔